وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس میں ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور اس پر اپنے فضل و کرم کو جاری رکھتے ہوئے اس نے ہمیں ایسے دامنوں سے وابستہ فرمایا، اور خصوصی اس پر آشوب زمانے میں جہاں اگر ہم اس نسبتوں سے وابستہ نہ ہوتے تو شاید ہمارا کیا ہوتا، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دامنوں سے الحمدللہ وابستہ رکھا۔ میں زیادہ وقت لیے بغیر، کیونکہ ہم پہلے ہی وقت کی پہنچ چکے ہیں جو ہمارا 10 بجے کا تھا۔ انشاءاللہ 5 یا 10 منٹ کو اپنی بات رکھتے ہوئے میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ کچھ اپنی روداد ہے یا پھر تکلیف ہے جو رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ آج کا ماحول ہے، جہاں دیکھیں بس ہمیں یہی سننے آ رہا ہے کہ فلاں آدمی اسلام چھوڑ کر غیر جو ہے نا غیر مذہب میں داخل ہو گیا۔ جی آئے دن اخبار ہو یا سوشل میڈیا ہو، ہم کچھ بھی کھولتے ہیں تو ہمیں فقط یہی دکھتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے نا اسلام دین کو چھوڑ چکا ہے۔ اگر کیا بات ہے، سب سے پیارا دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے ہمارا، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی تیزی سے ہمارے اسلام کو چھوڑ دیں؟ جی یہ اتنی افسوس کی بات ہے جس کی حد نہیں، مگر افسوس افسوس یہ ہے کہ کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ جی آج ہمارے علماء ہو یا مشائخین ہو، کسی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کیا ہمارا کیا جا فلاں ہو گئے۔ جی اس میں ہم بھی شریک ہے، جی اس کڑی میں ہم بھی شریک ہے کہ ہمیں کوئی غور و فکر ہی نہیں، اگر ہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جی آج ہم سوچ رہے ہیں بھائی وہ ہو رہے ہیں، غیر ہو رہا ہے، پھر میں وہی کہوں گا خبردار کل تمہاری نسل پہ یہ بات جو ہے نہ آفت نہ آئے پہنچے۔ اگر آج تم نہیں جاگو گے، کل ہو سکتا تمہاری اولاد میں بھی کوئی اللہ یا ملا یا پھر کوئی وسیم رضوی پیدا ہو۔ ضروری ہے آج تم کو جاگنا ہے۔ جی ہم تو اس طرح سے جو ہے نا اس کو سند لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں یا ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا یا نہیں، اس کی بھی ہمارا کو جو نا فکر ہی نہیں۔ بڑے اطمینان سے بیٹھے، فکر ہی نہیں کسی کو کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پھر اس کا حل کیا ہے؟ اللہ والوں کے دامنوں سے ان کے دروں سے جب تک نہیں جڑیں گے تب تک اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ جی آج یہ اسی کی لت یا اسی کی مار ہے کہ ہم اللہ والوں کے دروں سے دور ہو گئے ہیں۔ جی غوث پاک جو 11ویں کا مہینہ گزرا، جی ان کے بارے میں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ہمارے معاذ اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ اسی کی مار ہے کہ آج مسلمان جو ہے نا اپنا دین چھوڑ کے جو نا ہندو ہو رہے ہیں یا پھر کرسچنس ہو رہے ہیں۔ ایک نیوز چلائی جاتی کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین جو ہے نا مذہب ہے تو اسلام ہے، اور ہم لوگ مسلمان جو ہے نا بہت خوش ہیں۔ اگر ہم رپورٹس نکال کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا پیدا ہونے والے سب سے زیادہ شخص مسلمان ہیں، مگر کنورٹ ہونے والے جی یا تو جو ہے نا کرسچنس ہے یا پھر جیوز ہے۔ ہمارا اسلام جو ہے نا صرف پیدا تو ہو رہے مسلمان، مگر دن پہ دن ہمارا اسلام گھٹتا جا رہا، اور ہم غلط فہمیوں میں جی رہے کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا ہمارا دین ہے۔ جی ایک یا دو اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا چرچا ہے، ہزاروں گاؤں کے گاؤں لوگ جو ہے نا کرسچن ہو جا رہے ہیں، مگر اس کی کسی کو خبر بھی نہیں۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی سے اللہ کا ذکر اور سنت رسولوں کا چلا جانا جو نا اس کی لت میں ہم جو نا آج کل جی رہے ہیں۔
جی ایک جو ہے صحابیہ اپنے دروازے پر کھڑی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ درخواست کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ آگ لگی ہوتی ہے اور اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے رہتے ہیں۔ صحابیہ کا ایمان دیکھیے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ میں زیادہ رحم والی ہوں یا پھر اللہ زیادہ رحم والا ہے؟ جی میں زیادہ رحم والی ہوں یا اللہ زیادہ رحم والا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا وہ ہے، جی اس سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ تو صحابیہ فرماتی یا رسول اللہ اس آگ میں مجھے گوارا نہیں کہ میرے بچوں کو ڈال دوں، جی جبکہ میری رحم کی کوئی بساط ہی نہیں، جو اللہ سب سے زیادہ رحم کرتا پھر اسے کب گوارا ہے کہ اس کی مخلوق کو جو ہے وہ دوزخ میں ڈالے۔ ایسے مولا کے بندے ہو کر ہمیں اس کی فکر نہیں، جی اس کے دین کی فکر نہیں۔ مولا چاہتا ہے کہ تمہیں آگ میں نہ ڈالیں، مگر اس سے بچنے کے لیے یا اس کو منوانے کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ جی ہمارا مقصد حیات ہی ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد حیات ہے یاد حق، شناخت حق، جی اللہ کی یاد اور اللہ کی پہچان ہے، مگر صبح سے شام تک ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے دنیا کی پہچان کی خاطر۔ ہم بھول گئے کہ مولا کون ہے، اللہ کون ہے۔ اب جس کو دعوتوں کا شوق رہتا ہوں وہ بولتے اللہ رزاق ہے، خالی ایک ہی چیز دکھتا اللہ رزاق ہے، وہ تو ایک صفت ہے اس کی۔ جیسا آج ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک کام میں اللہ کی وہ ایک صفت، مگر اللہ کی ذات ہے کیا؟ کسی کو نہ جاننے کا فکر، نہ جاننے کا شوق ہے، اس کی شناخت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ جب اس کی شناخت نہیں ہوگی تو پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ جی جب اس کی شناخت ہی نہیں تو پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ کسی نے طریقت میں جسے کہتے ہیں علم الیقین اور عین الیقین، جی علم میں تو تم رکھ رہے ہو، شوق ہی نہیں کہ اس کو دیکھنے کا۔ جی علم الیقین اور عین الیقین میں ایک مثال رکھتے ہوئے میں آگے چلوں کہ علم الیقین اسے کہتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے چار مینار، اس کے چار مینار ہے، یہ کلر ہے، یہ آپ کے علم میں ہے، کبھی آپ نے دیکھا نہیں، یہ آپ کے علم میں ہے اور اس کو جو نا اس پہ آپ یقین کر لیے، آپ کا یہ علم الیقین ہے۔ مگر جب آپ خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس کو عین الیقین کہیں گے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں جب سن رہے ہیں تو کیا تمہیں شوق پیدا نہیں ہوتا کہ واقعی اس کی ذات کے جو نا اس صفات کو بھی دیکھیں، اللہ کی ذات کو بھی دیکھیں؟ ایسی زندگی سے پھر فائدہ کیا؟ اچھا ہے کہ جو لوگ جو نا چلے جا رہے ہیں یہاں اسلام چھوڑ، حاصل کیا؟ تمہارے خالق کی تمہارے کو پہچان کرنے کی جو ہے نا فکر ہے، نہ شوق ہے۔ جی آج جو ہے کہ کچھ کوششیں کچھ لوگ کر رہے ہیں، مگر ہمارا جو مقام یا ہمارا جو کام ہے کہ محفل سجا کے جو نا ایک ایک گھنٹہ ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آئیں گے۔ آج اگر کوئی فلم سٹار یا ہمارے یہ گھر آ جائے تو شاید صبح سے یا دوپہر سے جو نا مجمع ہو جائے، مگر اللہ کے ذکر اور نعت رسول کی محفل کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنی طبیعتوں کے مطابق اور اپنی فرصت کے مطابق آئیں۔ دین کیسا پھر جو ہے نا ان کے طبیعتوں میں اترے گا؟ جی کیسا ان کی زندگیوں میں دین آئے گا جو اپنی فرصتوں کے مطابق دین پہ چلنے کا جو نا وہ کرتے ہیں؟ جی اللہ کی ذات وہ کیسے ہر آن تمہارے ساتھ ہے، وہ کیسا تمہارا جو ہے نا مدد کر رہی، ایسے کئی جو صفات ہے اس کے بارے میں جاننے اور اس کے بارے میں جو ہے نا تحقیق کرنے کی جو نا ہمیں فرصت نہیں۔ کوئی اگر گورنمنٹ کی اسکیم آ جائے تو پہلے ہم بھاگے ہزاروں لوگوں کی قطار میں بھی جو ہے نا جان کے، کیونکہ ہمیں اب پریکٹیکلی وہی چیز تو دکھ رہی ہے۔ اللہ رسول ایک صاحب جو ہے زمین قبضہ کر لیے، کسی کو جو ہے کوئی بولے کہ بھائی خبر میں تیرے کو جو ہے نا عذاب ہوں گا، کئی کو کرم، خبر کی بات خبر میں دیکھیں گے، جینا ہے، خبر کی بات خبر میں دیکھیں گے، اب ہمیں جینا ہے۔ تو اسی طرح کا جو نا گورنمنٹ کی اسکیم تو ہمارے کو مل رہی ہے، اللہ رسول کی بات بعد میں دیکھیں گے۔
یہ اس میں جو ہے نا ہم جی رہے ہیں، اس کی سزا تو ملنی چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہارے پہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس کے باوجود جو ہے نا اس کی طرف ہم رجوع ہوتے نہیں، نہ اس کی طرف ہم راغب ہو رہے ہیں۔ اللہ کتنا غفار ہے، ستار ہے۔ ایک اور واقعہ رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ جب انسان کا دم نکل جاتا ہے، اس کی روح جب پرواز ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کاندھوں پہ کرامن کاتبین ہیں جی۔ جب انسان کی روح چلے جاتی ہے، جب بندے کو دفنایا جاتا ہے، تو کرامن کاتبین جو ہے نا اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ یہ جب تک زندہ تھا تب تک ہم اس کے اعمال لکھتے تھے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم کیا کریں؟ قربان جائیے اس کی جو ہے نا اللہ کی اس پہ کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے ہر قدم۔ اللہ حکم کرتا ہے، اے میرے فرشتوں اس کی خبر پر بیٹھ جاؤ اور صبح قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہو تاکہ اس کے گناہ جو ہے نا تمام کے تمام دھل جائے۔ یہ اللہ تمہارے گناہ کر کے جانے کے بعد بھی مولا تمہارے لیے جو ہے مہیا کر رہا ہے، مگر اس کی فکر ہمارے کو نہیں، ہم اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ تم اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کو فکر ہے کہ کسی بھی طرح میرے بندے کو میں بخش دوں، میرے بندے کو میں معاف کر دوں، اس کو میں جو ہے جنت میں ڈال دوں۔ یہ اللہ کی فکر ہے اپنے بندوں کی طرف۔ بندے کتنا وقت اپنے مولا کو دے رہے ہیں، بندہ کتنا اپنا وقت مولا کو راضی کرنے کے لیے لگا رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ مولا تم سے راضی ہے، مگر اس کی فکر ہم کو نہیں۔ مگر اللہ کو دیکھو، ایسے کئی ہزاروں احادیث ملتے ہیں جہاں مولا اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، مگر بندے کو فکر ہی نہیں کہ مولا کو کس طرح سے میں خوشی کروں، راضی کروں۔ جی مولا کو راضی کرنے کی فکر ہمیں ہے ہی نہیں، مگر اس کو جو ہے نا پوری کی پوری جو ہے نا ہماری بخشش کا پورا ہو۔ ایک آدمی جو ہے یہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلایا جائے اور میری راکھ کو تمام پہاڑوں پہ اور دریاؤں میں بہایا جائے۔ جب وہ بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اسی کے جو ہے نا وصیت کے مطابق اس کی جلا کر اس کے جسم کو جو ہے نا ہواؤں میں جو ہے پھیلایا جاتا۔ اللہ اس کو بلا کر پوچھتا ہے، آخر کیا بات ہے جو ہے نا تو اس بات کو اپنایا ہے کہ اپنی روح کو اپنے جسم کو جو ہے نا تو اس طرح سے کہہ رہا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے، اللہ بس مجھے فکر تھی تو اسی بات کی فکر تھی کہ میں گناہگار ہوں، تو پکڑ کر مجھے سزا دے گا۔ یہ بات سے، یہ ڈر سے جو نا میں خوف سے جو کانپتے ہوئے یہ فیصلہ کرا تاکہ میرا جسم جو ہے نا ریدا ریدا ہو کے ہواؤں میں پھیل جائے، بس صرف اور صرف تیرے خوف کی خاطر کراؤں۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ بندو فرشتوں یہ میرے خوف کی خاطر یہ ہوگا عمل کیا ہے، جاؤ اسے بخش دو۔ مر گیا اور اپنی جو ہے نا جسم کو ریزہ ریزہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا مولا فرما رہے ہیں صرف یہ میرے خوف کی خاطر یہ عمل کیا ہے، اے فرشتوں اسے بخش دو۔ بتانا یہی مقصود ہے کہ مولا کتنا رحیم و کریم ہے، مولا تمہارے ساتھ قدم پہ کتنا جو ہے نا رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے، پھر ہمیں کیوں فکر نہیں؟ جی آیت تو جو ہے ہم اولیاء کی شان میں جو ہے اس کی تلاوت کریں، مگر بات کہیں اور نکل گئی۔ غوث پاک کے رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو لیتے ہوئے ہم سمجھے کہ کچھ بات کریں، مگر ایسی جو ماحول آج کل چل رہا ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے نا افسوس تھا۔ میں اپنے دل کا حال بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا را اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، کچھ وقت اللہ اس کے رسول کے لیے دیں، آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ان کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وقت لگائیں، انہیں جو ہے نا ایسے محافل تلاش کریں جہاں تم اہل سنت کے عقائد ہوتے ہوں، انہیں وہاں لے جائیں اور ان کے پہلے ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے کوشش کریں۔ آج گلی گلی جو ہے اس طرح کے عقائد سامنے آ رہے ہیں کہ آنکھ پہ کانٹے، یعنی ہندوؤں کے تمام عقائد طریقت کے نام پہ لوگ سمجھا رہے ہیں۔ ساتوں جنم کا عقیدہ مسلمانوں کے جو ہے نا اس میں دے رہے، قیامت کا انکار ہو رہا ہے، دوزخ اور جنت کا انکار ہو رہا ہے، مرنے کے بعد عذاب کا انکار اور ثواب کا انکار ہو رہا ہے، صرف طریقت کے نام پر یہ کھیل چل رہا ہے۔ میری آپ سے ادباً معروضہ ہے
اپنے بچوں کے جو ہے نا کہاں وہ وقت بتاتے ہیں اس پہ نظر رکھیں. لوگ خانخواہ کے نام پہ جو ہے نا اس طرح کے ان کی آخرت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. سیدھے جو بھائی ایمان کا حصہ ہے مرنے کے جو نا اٹھنے کے بعد، اگر اسی کا انکار ہے تو پھر بندہ کفر پہ اس کی موت ہے. ٹھیک، ہم خوش ہے کہ بچہ ہمارا فلاں خانخواہ کو ان کے عقائد بھی تو جانو کہ کیا عقائد ہیں. ٹھیک، تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ جو ہے کہ ہم خبر میں ہمارے بچے کچھ پڑھ کے بھیجیں گے، ہم اس کے انتظار میں رہیں گے، بچے جو نا اور جہنم میں آپ کا بھی اور ہمارا بھی جو نا ٹکٹ ریزرو کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کی بات ہے. ٹھیک، کیونکہ خبر ایسی جگہ ہے جہاں پہ مرنے والے جو ہے جس طرح سے ندی میں جو ڈوبتے ہیں اور ان کے لیے کوئی آسرا آ کر بچاتا ہے، اسی طرح سے ایصال ثواب اولاد تمہاری یا تم جو بھی نیک کام کر کے جائیں گے وہ خبر میں جب آئے گا تو اس کا جو ہے نا اسی طرح سے ڈوبنے والے کو جس طرح سے بچانے کی اس کو تسلی ہوتی ہے، وہی اس کا کام جو ہے نا تمہارا اولاد یا تمہاری ان کے جو ہے نا تمہاری خبر میں کام آئے گا. ورنہ وہ اندھیری خبر اور بس تم اور تمہارے گناہ. جب اللہ تمہیں موقع دیا تم غفلتوں میں اور دوسروں کو خوش کرنے میں جو نا اپنی زندگیوں کو بتا رہے ہیں. اور ہماری محفل سے پہلے بھی بات ہماری ہوئی کہ ہماری جو محفلیں ہیں بس ان کی اور ان کی غیبت کے سوا کچھ بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھے کہ مرا ہوا کتا، بدبودار کتا پڑا ہوا ہے، تو ان کے جو ساتھ میں تھے لوگ کہنے لگے کتنی بدبو آ رہی ہے، اس کا جسم سڑ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو اس کے پیارے کتنے اچھے دانت ہے، دیکھو اس کے کان کتنے اچھے ہیں. یعنی کتا مر گیا تب بھی جو ہے نا یہ گوارا نہیں کہ اس کی برائی ہو، مگر ہمارے لوگ زندہ لوگوں کے بد پیچھے جو نا محفلیں سجا رہے ہیں ان کی غیبتوں میں. یاد رکھو یہ غیبتیں جو ہے نا تمہیں اپنی نیکیاں دے کر قیامت میں چکانی ہوگی. جو تم غیبت کر کے سمجھ رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوا، مگر یاد رکھ لو کہ یہ تم جو نیکیاں کر رہے ہو قیامت میں جس کی برائی کر رہے ہو تمہیں اس کو جو ہے نا اس دن نیکیاں دے کر وہ قیمت چکانا ہوگا. جی یہ ہمارا ایک عام ذہن بنا ہوا. کیا ہوا؟ ایک امام صاحب کا بھی واقعہ یاد آ رہا ہے رکھتے ہوئے. امام صاحب ایک مسجد میں جو ہے نماز پڑھاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی نیند لگ گئی. جب اٹھے وہ فجر کا وقت ہو گیا تھا تو وضو کرنے کے لیے آنا کنی ہوئی، سستی ہوئی، تو بولے کہ بھائی وضو کے بغیر کیسا بناؤں، چلو آج تو پڑھا لیتے ہیں. بلکہ بغیر وضو جو ہے نا وہ نماز پڑھ. جب نماز پڑھے تو بس ہیبت میں آ گئے کہ بھئی اب کیا ہوتا کیا نہیں، اتنا بڑا میں گناہ کر دیا، اب گھر کو بھی میں صحیح سلامت جا پاؤں گا یا نہیں، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا. مگر اس دن وہ خیر خوبی سے جو ہے گھر کو چلے جاتے. اب دوسرے دن بھی یوں ہی ہو گیا. آج بھی جو ہے نا کانپ رہے کہ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں. اس دن بھی جو ہے الحمدللہ خیر خوبی سے میں پہنچ گئے. ابھی ایک عادت سی ہو گئی. اس کے بعد حد یہ ہو گئی کہ رات میں بیوی کے ساتھ رہے اسی اور نماز فجر جو نا بغیر غسل کرے جو نا پڑھا دی. نماز پڑھا دینے کے بعد اب بولے کہ نہیں یہ تو حد ہی پار ہو گئی، اب تو اللہ کا جو نا عتاب ہوگا ہی ہوگا. بولے پھر وہ گھر کو پہنچے صحیح سلامت. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھئی میں اتنے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہوں میرے کچھ ہو رہی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہی نہیں ہے. معاذ اللہ. میں گناہ کرتے ہی جو ہے نا میں عذاب میں آنا تھا، مگر عذاب میں آ ہی نہیں رہا ہوں، لہذا جو ہے نا اللہ کا ہی انکار ہو گیا. لہذا وہ سب چھوڑ دے کے جو ہے نا دہریا ہو گئے. دہریا جب ہوئے تو ان کے گاؤں والے آئے، آ کے پوچھے امام صاحب کیا بات ہے، آپ اتنے سالوں سے جو ہے نا مسجد میں خدمت کرتے تھے اور اب جو ہے کہ آپ اچانک اس طرح سے دہریے ہو گئے. انہوں نے بولے کہ بھائی خدا ہے ہی نہیں، خدا اگر رہتا معاذ اللہ تو میرے کو عذاب ہوتا تھا. تو کیا پیاری بات. وہ گاؤں والے کہتے ہیں کیا اس سے بڑا عذاب تمہیں اور کیا ہونا ہے کہ تمہیں اللہ نے دین سے باہر نکال کر پھینکا. تمہیں دین سے نکال کر اللہ پھینک دیا، اس سے بڑا گناہ تمہیں اور کیا ہونا. تم سمجھ رہے کہ کچھ نہیں ہوگا. جہاں تم 5 وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ نے تمہیں اس چیزوں سے محروم کر دیا. اس سے بڑا بھلا کوئی اور گناہ بھی عذاب بھی ہو سکتا.
یہ ہرگز بھی مت سوچو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور بچتے جا رہا ہوں اور کچھ نہیں ہو رہا، معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں۔ اگر تمہارے عقیدے ہیں تو اللہ رسول اللہ کے صدقے طفیل میں تمہیں رکھا ہے۔ غنیمت جانو اور توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ورنہ جو ہے نا تم اس غفلت میں اگر گئے تو پھر تمہاری آخرت تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پھر تمہیں کوئی اور بچانے والا نہیں۔ جی اللہ والوں سے اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرو، اللہ والوں سے، اہل بیت سے اپنی عقیدتوں کو اور محبتوں کو مضبوط کرو، کیونکہ یہی جو سہارا ہے جو تمہیں دنیا اور قیامت میں دونوں بھی کام آئیں گے۔ پھر وہی بولتے مگر واقعی یہ واقعہ آخری ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اس نظر میں ہے کہ لوگ ایک انتظار کرتے، نہیں بھئی ہم اتنی عمر کے بعد جو ہے نا ہم عبادت شروع کریں گے، ابھی کیا ہم تو جوان ہی تھے، بچے تھے، یہ عمر ہونے کے بعد جو ہے ہم اپنی جو ہے نا نیکیوں میں اضافہ کریں گے اور کریں گے، اسی وہم و گمان میں جو ہے نا وہ چلتے رہتے ہیں۔ غالباً بغداد شریف کا ایک واقعہ ہے، ایک صاحب جو ہے ہمیشہ درس دیتے تھے، ان کی درس میں ایک تاجر تھا، اس کو اکثر وہ تاکید کرتے کہ تو بہت دنیا میں ملوث ہو گیا، دیکھ آ کر جو ہے نا درس میں بیٹھا کر تاکہ تیری آخرت اور تیری جو ہے نا وہ اچھا ہو۔ تو وہ اکثر کانا کونی کر کر گزر جاتا ہے، مگر کچھ دن کے بعد وہ بندہ آ کر جو ہے نا درس پر بیٹھنا شروع کرا۔ تو وہ بزرگ پوچھتے ہیں خیر کیا بات ہے جو تجھے جو ہے اس درس میں لے آئی؟ تو وہ تاجر کہتا ہے کل ایک ایسا واقعہ ہوا حضرت میرے ساتھ جو مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میں جو نا مجبور ہو گیا آپ کے درس میں۔ کیا واقعہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کل بازار گیا، بازار سے جو ہے کچھ مچھلی لیا، تو وہ مچھلی لے جانے کے لیے میں جب مزدوری کرنے حمالی کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، کافی لوگ تھے مگر قیمت زیادہ بول رہے تھے، تو میں بات نہیں جمی، مگر ایک 14 سال کا بچہ تھا، لگ بھگ 13 سے 14 سال کا بچہ تھا، اس سے میری بات طے ہوئی، 3 درہم، اس زمانے کے 3 دینار یا 3 درہم میری بات طے ہوئی، اس کو لے کر میں چلا۔ تو چلتے چلتے جب وہ بندہ تھک گیا تو میں نے کہا کہ بیٹے تو تھکا، چل تھوڑی دیر جو ہے نا میں تیرا جو بوجھ ہے میں اٹھا دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے نہیں صاحب، میری اور آپ کی جو بات ہوئی بازار سے لے کر آپ کے گھر تک جانے تک کی بات ہوئی، لہذا میں جو ہے نا آپ کو اس طرح سے نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے بول کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ وقت جانے کے بعد ظہر کا وقت ہوا، جب ظہر کا وقت ہوا تو وہ لڑکا گیا، تیزی سے جو ہے نا ظہر کی نماز پڑھ کر جو ہے نا واپس آ گیا۔ تو صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے کہ تم صرف ظہر پڑھ کر آ گئے؟ تو وہ بولے، وہ اللہ کا بندہ بولتا ہے اسی لیے صاحب میں آ گیا، کہیں آپ پہ بات جو نا گرا نہ گزرے کہ کام سے بچنے کے لیے نوافل اور سنتیں پڑھ رہا ہے، لہذا میں فرض ادا کرا اور میں نکل کر آ گیا۔ تو اس بات سے وہ اتنے متاثر ہوئے، تو جب گھر کو پہنچے تو اس کو جو ہے نا اصرار کرنے لگے، بیٹے تم اب میرے ساتھ کھانا کھا کر ہی جانا۔ جی اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ بولے کہ نہیں آج آپ جو ہے نا میرے ساتھ کھانا کھا کر۔ لڑکا کئی عذر بیان کرتا رہا، نہیں جانا ہے کرنا، آخر مجبوراً بولنا پڑا کہ نہیں میں روزے سے ہوں، جی میں روزے سے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ٹھیک ہے کہ تم افطار اور کھانا جو ہے نا میرے ساتھ ہی کھا کر جانا۔ ٹھیک ہے جب آپ کا اتنا اصرار ہے مجھے جو ہے منظور ہے، مگر میں جب تک جو ہے نا اپنی عبادتوں کے لیے میں مسجد کو جاتا ہوں۔ تو وہ لڑکا جو ہے مسجد کو گیا، مسجد جانے کے بعد مغرب کی جب نماز بھی پڑھ کر واپس آیا تو افطار ہوئی، پھر جو ہے رات کا عشاء ہوا۔ تو اب وہ صاحب بولے کہ بھئی رات بہت ہو گئی، تم کم عمر بھی ہو، کہاں جاتے ہو کہ آج رات میری یہاں پہ جو ہے نا تم رک جاؤ۔ تو لڑکا پہلے تو نہ کرتا ہے، پھر مجبوراً رات کے اندھیرے کی وجہ سے مان جاتا ہے۔ تو کھانا وانا دے کر عشاء کے بعد جو ہے نا وضو کے پانی وانی رکھ کر جو ہے ان کے ماں باپ بھی جو ہے نا سو جاتے ہیں، سونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو جاتے جاتے جو ہے نا ان کے اور ایک کمرے میں قریب 20 سالہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو کہ بچپن سے اپاہج ہوتی ہے، جس کے پاؤں نہیں کام کرتے ہیں، وہ دوسرے کمرے میں ہوتی ہے۔ تو اس لڑکی کو ماں باپ یہ تاکید کر کے جاتے ہیں، بیٹی
آج ایک اللہ والا ہمارے گھر میں آیا ہے، لہذا جو ہے نا تو کوئی گڑبڑ نہ کر اور اس کی نیند میں خلل نہ کرنا، جی یہ بول کر جا کر وہ سو جاتے ہیں۔ تو لگ بھگ کچھ آدھی رات گزرتی ہے، ان کے ماں باپ کے دروازے پہ جو ہے زوروں سے کھٹکا آتا ہے۔ وہ لوگ جو ہے پریشان ہو کے دروازہ کھولتے ہیں، تو جب دروازہ کھولتے ہیں تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں جو لڑکی 20 سال سے اپنے قدموں پر نہیں ٹھہری تھی، وہ لڑکی چل کر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ تو وہ خوشی کے مارے آنسوؤں سے کہتے بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے امی جان، بابا جان، جب آپ لوگ میرے کو آ کر اس بات کی اطلاع دیے کہ ہمارے گھر کوئی اللہ والا مہمان ہے، کوئی گڑبڑ نہ کرنا، اسی وقت میں نے اللہ سے یہ دعا کیا، اے اللہ اگر وہ تیرا سچا ولی ہے تو اس کے صدقے طفیل میں میرے پاؤں میں جان ڈال دے۔ اس کا جہاں اس کی جو ہے دعا کرنا تھا، اس کے پیروں میں جو ہے نا جان آ گئی اور وہ جو ہے نا چلنا شروع کر دی۔ دیکھو اللہ والے، تم سمجھ رہے ہیں کہ بزرگ ہونا ہے، مگر 14 سال کا جو بچہ ہے اس کی کرامت یہ ہے کہ اس کی وسیلے سے اللہ نے جو نا 20 سال سے جو بچی اپائش تھی اس کے چلنا شروع کر دیا۔ تو یہ دوڑے دوڑے جو ہے نا اس پر اللہ والے کے کمرے کی طرف دوڑتے ہیں، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں خط پڑا ہے اور اس پہ یہ لکھا تھا اب میرا راز کھل گیا ہے، یہاں رہنے سے میرا کیا فائدہ، تم اب مجھے تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہ کرو، تم بھی وہیں جھک جاؤ جہاں میں جھکا ہوں، جہاں میں جھکا ہوں تم بھی وہیں جھک جاؤ۔ اے حضرت اسی لیے میں آج مسجد کو آنا شروع کرا ہوں، کیونکہ اللہ کی عبادت سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا کہ 20 سال سے میری لڑکی اپائش تھی، آج اس کے وسیلے اور اس کی دعا سے میری بچی کے پیروں میں جان آئی، تو اس کا کیا نہیں مقام ہوگا جو بندہ اللہ کے جو نا حضور ہمیشہ کے لیے جھک جائے۔ جی تو اللہ والوں کا یہی صدقہ تمہاری زندگیوں میں شامل ہوگا، اللہ والوں سے لگ جاؤ، یہی تمہیں جو ہے نا تمہارے باطن کو بھی سنواریں گے، تمہارے ظاہر کو بھی سنواریں گے۔ جس طرح تم وہاں سے پھر منہ پھیر لو گے تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اللہ ہم جو بولتے ہیں سنتے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم پہ سب پہ رحم فرما، کرم فرما، مولا ہم سب پہ رحم فرما، کرم فرما، مولا اللہ والوں کا حقیقی محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ ان کے دروں پہ فدا ہونا صدقہ ہونے والا بنا دے۔ تجھے واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ ان کے وسیلے سے صدقے سے ہماری عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحبہ اجمعین، آمین، والحمد للہ رب العالمین۔